نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں۔ ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں لڑکیوں کے حصے کے۔ پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں دو سے زائد تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اس سے جو میت نے چھوڑا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد تو اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کے ماں کا 3واں حصہ ہے، باقی سب باپ کا۔ اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے کہ جو میت نے کی، اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں۔ یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بشرط یہ کہ نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے کہ جو وہ کر جائیں، اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کا 1/4 حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو، بشرط یہ کہ نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر ہو تمہاری اولاد تو ان کا 8واں حصہ ہے اس تقسیم اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ۔ یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو تم نے کی ہو، اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ، اور وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا بہن یا بھائی ہو تو ہر ایک کے لیے ان میں سے 6واں حصہ ہے، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں 1/3 میں۔ یہ تقسیم وصیت پورا کرنے کے بعد ہے جو کی گئی ہے، اور قرض ادا کرنے کے بعد، بشرط یہ کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ اور یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں پورا نظام وراثت کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ کس کو کتنا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ اسلام نے یہ کیوں دیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ
जो है वो सेहतमंद माशरा हो, और उसको वजूद में लाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की अहमियत है उसे कुंबा कहा जाता है, जिसे ख़ानदान कहा जाता है। और इसके अफराद के मफाद को यूँ कुरान बताता है कि इस्लाम ने एक दूसरे से वाबस्ता कर दिया कि मोहब्बत और क़राबत का जो आपस में रिश्ता होता है वो कभी टूटने ना पाए। उसके लिए जो वसाइल इख्तियार किए हैं उन्हीं में से एक निज़ाम मीरास इसे कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर ये क्यों विरासत का निज़ाम क्यों दिया गया, तो सुनिए कि ये विरासत का निज़ाम इसलिए दिया गया कि ज़िंदगी में अगर ख़ानदान का कोई शख्स, यानी जिससे जो हमारी कुर्बत में है, यानी जो खून के रिश्ते हैं, अगर उनमें से कोई शख्स इफलास का या गुर्बत का शिकार हो जाए तो दूसरे अफराद जो हैं उसके नफ़े को उनके ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया। इसी तरह मौत किसी की हो जाती है तो मौत होने के बाद जो विरासत छोड़ कर जा रहा है, अब वो तो मर गया, उसने सारी ज़िंदगी दौलत जमा की, अब जमा करने के बाद अब वो छोड़ कर जा रहा है, तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके करीबी रिश्तेदारों की जायदाद को तकसीम करने का हुक्म दिया, ताकि ज़िंदगी और मौत में भी कुंबे का मफाद यूँ वाबस्ता रहे कि जुदाई आपस में ना हो सके। कोई ये ना समझे कि कोई मर गया तो अब हम अलग हो जाएंगे, बल्कि ये निज़ाम विरासत के ज़रिए फिर एक दूसरे को दोबारा जोड़ दिया जाए और इत्तेहाद कुंबे का जो है वो बरकरार रहे। तो याद रखिए कि निज़ाम विरासत में 3 उसूल हैं। 3 उसूल कौन से हैं? नंबर 1 क़राबत, नंबर 2 ज़रूरत, नंबर 3 तक़सीम दौलत। अब ये 3 बातों का मैं आपके सामने रख दूँ कि इसको बड़ा तवज्जो के साथ सुनिएगा कि यही पूरा निज़ाम विरासत में मिलता है। नंबर 1 क़राबत का उसूल सबसे पहले पेश नज़र रखा गया और उसमें मीरास में हिस्से के मिलने या ना मिलने और हिस्से के कम या ज़्यादा होने में रिश्ते को देखा गया कि ये नज़दीक का है या दूर का है। ये देखिएगा कुरान ने जो हिस्से मुकर्रर किए तो उसमें ये देखा गया कि ये नज़दीक का रिश्ता है या दूर का है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, निज़ाम विरासत में ज़रूरत को देखा गया। नंबर 2 ज़रूरत क्या है कि करीबी रिश्तेदारों में इस हिस्से की कमी बेशी का मदार ज़रूरत को करार दिया कि जितनी किसी की ज़रूरियात और ज़िम्मेदारियाँ कसीर होंगी उसी लिहाज से कुरान ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया। आप निज़ाम विरासत को समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ के लोग किस तरह इसमें यानी दूसरों की दौलत को हड़प करने में यानी ये समझते हैं कि हमारा हक है, लेकिन कुरान ने जो हक दिया है उसको वही हक मिलेगा। और कुरान ने सबसे पहले ये देखा कि किसकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं और किसकी ज़िम्मेदारियाँ जिसकी कसीर होंगी, उसी लिहाज से कुरान ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया। मसलन मरने वाले के वालिदैन और उसकी औलाद की क़राबत बिल्कुल मसावी नौइयत की है, यानी औलाद जो ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कर रही है तो उसकी ज़रूरियात भर का कुछ न कुछ यानी उसके लिए ज़रूरत होती है, और औलाद बिल्कुल खाली हाथ रहे। यही फ़र्क और लड़के और लड़की में है कि लड़की का हिस्सा अगर कम रखा तो क्यों रखा, कुरान की इसकी ज़रूरत क्या थी, तो पहले बता दिया कि लड़की पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं। शादी से पहले अगर लड़की घर में है तो वालिदैन उस लड़की का सारा निज़ाम यानी उसकी तमाम ज़रूरियात की जिम्मेदारी वालिदैन पर होती है अगर लड़की है। और शादी हो जाए तो शादी के बाद भी लड़की पर कोई कमाना और कुछ नहीं होता, बल्कि उसके शौहर पर उसकी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके खुर्दोनोश की। अगर उस लड़की की शादी के बाद औलाद होती है तो उस औलाद की भी उसके खावन के ऊपर जिम्मेदारी होती है, नान नफ़का उठाना, उसकी तालीम का सारा बंदोबस्त करना। तो ये बताया गया, ये वो हक़ाइक़ हैं कि जो इस्लाम ने औलाद और वालिदैन और उनके मर्द और हिस्सों में फ़र्क किया। तो ये बताया गया कि ये फ़र्क क्यों किया गया, कहा कुरान ने कि ये ऐन अदल है, और अदल तुम क्या जानोगे, अदल करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह है, और उसने अदल करके तुम्हें बता दिया कि किसको कितना मिलना है। तो कोई ये ना कहे कि हम अपनी तरफ से हिस्से मुकर्रर कर दें। तो याद रखिए, हिस्से जब मुकर्रर किए जाते हैं तो असहाबे फराइज़ होते हैं, असबात होते हैं, ज़बिल अरहाम होते हैं। तो असहाबे फराइज़ वो होते हैं कि जिनका कुरान ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया। असबात
جن کو اصحاب فرائض میں سے نہیں ملے گا ان کو اسبات وہ ان کو ملے گا، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام آتے ہیں۔ یہ 3 کیٹیگری ہوتی ہے نظام وراثت میں جب نظام وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور تقسیم دولت، یہ تیسرا اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ تقسیم دولت سے کیا مراد ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں نہ آ جائے، بلکہ وراثت کی تقسیم میں اس اصول کو اللہ رب العالمین نے ملحوظ رکھا کہ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف لڑکوں کو مل جائے اور لڑکی کو محروم کر دیا جائے، یا صرف بڑے لڑکے گھر کا بڑا فرد تھا، بڑا لڑکا تھا تو اس کو مل جائے، چھوٹے بہن بھائی جو لڑکے تھے ان کو نہ ملے، بلکہ قرآن حکیم میں بتا دیا کہ اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، گھر کے جتنی اولاد ہے وہ سب کی سب اولاد ہے، اور سب میں بالکل صحیح طریقے سے تقسیم ہوگی۔ اور کس طرح تقسیم ہوگی وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ یاد رکھیے، یہ تو جس کا اگر وراثت کا کوئی مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ پھر وہ علماء کی بارگاہ میں ضرور جائے۔ جس کا انتقال ہو جائے تو آپ سب سے پہلے تو یہ قرآن کہتا ہے کہ انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکفین، یعنی کفن کرنا، اس کے کفن دفن کے سارے معاملات اسی کی رقم سے ہوں گے۔ وہ کرنے کے بعد اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ وصیت میں یعنی اس کے کل مال کا تہائی، اگر اس نے تہائی مال یعنی 1/3 جسے کہتے ہیں، یعنی کل مال کا 1/3 اگر اس میں وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر اس نے وصیت آدھے مال کی کر دی تو قرآن کہتا ہے اس مرنے والے کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اتنی کی جائے گی کہ جتنی تہائی مال ہے۔ یہ پہلا اصول یاد رکھیے گا۔ اور پھر اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وصیت سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، یعنی مرنے والے کی یہ نہیں لوگ سمجھے کہ ہم قرض کیوں دیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو مر گیا اب جا کے اس سے قبر میں جا کے لے لے، تو یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے مرنے والے کی جائیداد ہے، اگر اس نے کسی سے قرض لیا تھا تو یہ وارثوں پر حق ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کریں اور تاکہ اسے سکون قبر میں ملے۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو تجہیز اور تکفین کے بعد اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کی وصیت ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اور اس کے بعد آئیے کہ اب تقسیم کس طرح ہوگی، تو تقسیم کے لیے پھر آپ علماء کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ آپ سے ساری ڈیٹیل لیں گے۔ اور پھر لیکن جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قرآن کیا بتاتا ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے حصے بنیں گے۔ تو نمبر 1 اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ نمبر 1 سنیے، باپ اگر ہے مرنے والے کا اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ مرنے والے کا اگر باپ زندہ ہے تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اگر میت کا باپ ہے اور ساتھ میں اس کا بیٹا بھی ہے، یعنی جو مر گیا اس کا بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی اس کو 1.6 اس کا حصہ ملے گا اس کے کل مال کا۔ اسی طرح اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں اس کا بیٹا نہیں تھا اور صرف بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی، تو اس صورت میں باپ کو 1/3 یعنی 1/6 ملے گا۔ اور اگر پھر باقی جو ورثہ ہیں یعنی اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، ان سب کو ملنے کے بعد بھی پھر مال بچتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ باپ کو پھر ملے گا، یعنی ڈبل ملے گا کہ میت کا اگر باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی، تو اس صورت میں باپ کو 1/6 ملنے کے بعد باقی ورثہ میں مال تقسیم ہونے کے بعد اگر مال بچ گیا تو باپ کو پھر ملے گا، ڈبل ملے گا۔ نمبر 3 اگر میت کا باپ ہو ساتھ میں نہ اس کا بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، تو پھر جو ورثہ ہیں، بیوی ہے اور دیگر ورثہ کو ملنے کے بعد جتنا مال بچے گا وہ سارے کا سارا باپ کا ہوگا۔ یہ باپ کی 3 صورتیں قرآن نے بیان کی۔ نمبر 2 ماں شریک بھائی۔ ماں شریک بھائی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اخیافی اور اللاتی یہ 2 بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک سوتیلے بھائی بہن کہلاتے ہیں، اور ایک اور کہلاتے ہیں انہیں اللاتی کہا جاتا ہے۔ تو اخیافی کسے کہتے ہیں اور اللاتی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے گا، اللاتی اسے کہتے ہیں کہ باپ ایک ہو، باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں،
ان کو کہتے ہیں اب ان کی جو اولادیں ہوں گی تو یہ اللاتی بھائی بہن کہلائیں گے۔ اخیافی جن کو ہم معاشرے میں سوتیلے بھائی بہن کہتے ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان میں ماں ایک ہوتی ہے، باپ الگ الگ ہوتے ہیں، تو انہیں اخیافی کہتے ہیں۔ تو اب اخیافی بھائی بہن ان کا کیا ہوگا؟ تو سنیے، اگر اخیافی بھائی یعنی سوتیلے بھائی اگر ایک ہو تو اخیافی بھائی کو 1/6 حصہ ملے گا، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس سے پتہ چلا۔ نمبر 2، اگر اخیافی بھائی اگر 2 سے زیادہ ہوں، خواہ بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، یعنی بھائی بہن زیادہ تعداد میں ہیں، تو ان کو 1/3 یعنی 1/3 1/3 ملے گا۔ اور نمبر 3، اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ باپ دادا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اگر یہ ہیں تو پھر ان سوتیلے بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ تو میں صرف آپ کے سامنے تو جتنا یاد رکھ سکتے ہیں یہ کیونکہ قرآن کا حکم ہے تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا تھا۔ اسی طرح اخیافی بھائی بہنوں کے بھی یہی احوال ہیں۔ اب اگر شوہر اس کی بیوی مر گئی، اگر اس کے پاس مال تھا تو یہ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت سارا مال ہو تو تقسیم ہوگا۔ یاد رکھیے گا مرنے والے کے اگر 1000 روپے بھی تھے نا تو وہ بھی تقسیم ہوں گے۔ میں چھوٹی سے چھوٹی مثال آپ کو دے دی، مرنے والے کی جیب سے، اب لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے 1000 روپے، 500 روپے 1000 روپے بھی ہوں وہ بھی اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ کوئی سمجھے نہیں چلو اس کی جیب سے نکلا تو میں صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں اس کی طرف سے، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے 1000 روپے ہوں یا 1 لاکھ ہوں، 1 کروڑ ہوں، 1 ارب ہوں، وہ تقسیم ہوں گے۔ وہ تقسیم جیسے ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے صرف اس کی صورتیں رکھ رہا تھا۔ اگر شوہر ہے، فوت ہونے والی اس کی بیوی ہے، اگر بیوی تو مر گئی، اس نے مال چھوڑ کے گئی، جیسے بیوی کے پاس سونا ہوتا ہے یا زیورات تھے، اس نے اپنی آمدنی جمع کرتی رہی، جمع کرتے کرتے وہ مر گئی۔ اگر اب اس صورت میں جب اس کے مرنے کے بعد دیکھا اس کا مال نکلا تو شوہر کو کیا ملے گا؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو اولاد کو تو ملے گا لیکن شوہر کو 1/4 ملے گا، یعنی جو مال ہے اس کا 1/4 ملے گا۔ اور اگر فوت ہونے والے کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، یعنی یہ میاں بیوی ہی تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر قرآن کہتا ہے شوہر کو آدھا مال بیوی کا ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر شوہر مر جائے، شوہر کا مال بیوی کو کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیے بیوی کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، یہ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے 4تھا حصہ ہے، 1/4، یعنی اسے 4تھا حصہ کہا جاتا ہے۔ کسی طرح اب بیٹی ہے تو بیٹی صرف ہے اور بیٹے نہیں ہیں۔ اگر ایک بیٹی ہے مرنے والے کی تو یاد رکھیے بیٹی اگر ایک ہی ہے مرنے والے کی، اس کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا مال ملے گا، یعنی اسی طرح اگر 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 یعنی اس کو 1/3 مال اس کو ملے گا۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہے، یعنی مرنے والے کا بیٹا بھی ہے اور بیٹیاں بھی ہیں، تو یاد رکھیے کہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹا جو ہے وہ عصبہ بن جائے گا، یعنی بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو آدھا ملے گا۔ تو یہ 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب مرنے والے کی ماں ہے تو ماں کے لیے بھی قرآن نے حصے دے دیے، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے شوہر کا انتقال ہو جائے تو جس لڑکی جو بیوی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے میرے ساس سسر کو کیا ملے گا، تو یاد رکھیے اس کا بھی قرآن نے حصہ دیا کہ مرنے والے کے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں کیا ملے گا، تو یاد رکھیے کہ اس کی ماں کو کیا ملے گا۔ تو قرآن کی اسی 2 آیتوں کے تحت کہ ماں کے لیے 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بھائی بہن ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، حقیقی ہو، کوئی بھی ہو، تو ماں کو کل مال کا 1/6 یعنی 6واں حصہ ملے گا۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت ماں کی یہ ہے کہ اگر میت کا یعنی جو مر گیا اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد بھی نہ ہو، تو ماں کو پھر جو ملے گا وہ کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میت نے بیوی کو چھوڑا، ماں باپ یا شوہر یا ماں باپ چھوڑے، تو بیوی کو یا شوہر کو حصہ دینے کے بعد
جو مال بچے گا اس کا 1/3 حصہ یہ ماں کو ملے گا۔ یہ آپ کے سر سے گزر گیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ علماء کس طرح محنت کرتے ہوں گے، یہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، صرف میں نے تو آپ کے سامنے جلدی جلدی یہ بتا دیے حصے یہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں علماء کے سامنے جب مسائل آتے ہیں تو لوگ کسی کے خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو کئی یعنی نسلیں چلی جاتی ہیں، پھر ان کو غیرت آتی ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، تو اب اس میں وہ حصہ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد انتظار کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ابھی کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 سال بعد، 5 سال بعد، 8 سال بعد۔ یاد رکھیے مرنے والے کا سویم ہو جائے یا اس کے ہو سکے تو انتقال کے فوراً بعد سارے بیٹھ جائیں، اس مسئلے کو لکھیں، جو اس کا کل مال ہے علماء کی بارگاہ میں جو مفتیان اسلام ہیں آپ ان کے پاس جائیں، پورا وہ سب کچھ لکھ دیں کہ اتنے بیٹے، اتنی بیٹی، ماں بہن، یہ سب کچھ لکھ کر آپ علماء کو کہیں کہ اس کی تقسیم کر کے دے دیں، وہ آپ کو سارا اس کا پورا بنا کر دے دیں گے، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، آپ جا کر اس کو دے دیں۔ اگر ایک پائی بھی بندہ کھا جائے گا پھر اس کے لیے قرآن کا اگلا حکم آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے کہ آگے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی تمام حدوں سے گزر جائے، تو یاد رکھے وہ کہ اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں بتا دیا کہ یہ جو وراثت کا قانون اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو اللہ نے اپنی حد کہا اور فرمایا کہ جو یہ اللہ کی حدوں کو توڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنا اتنا لے لو بس، وہ کیا علماء سے پوچھنا۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ نے پیغام دے دیا ان لوگوں کے لیے کہ بس بہن کو 1 لاکھ روپے دے دیا، بہن خوش ہو جائے گی، اتنی بڑی رقم اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں، ہم نے شادیاں کرائی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے بہن کے لیے اب بھی مدد اتنی کی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ ذہن میں نہ لایا کریں، جو ہو چکا ہو چکا، مرنے والے کے بعد وہ مر گیا، اب اس کے پاس کیا بچا ہے وہ سارا آپ بتائیں۔ ایک ایک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حد ہے، اور اس کو توڑنا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے، اور یاد رکھے کہ جس نے یہ توڑا تو اس کے لیے جہنم ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور جس نے یہ تقسیم نہیں صحیح کی اس کے لیے وہ باعث عذاب الہی ہے۔ اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے وارث کو، جس کو قرآن نے حصہ دے دیا، حضور فرماتے ہیں جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ یعنی کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنت سے محروم ہو گئے تو پھر کیا بچا؟ دنیا کی یہ دولت 1 کروڑ ہو، 1 ارب ہو، کتنے دن بندہ کھا لے گا؟ اسے کیا گارنٹی ہے کہ میں نے وہ ہڑپ کر لیا اب میرے حلق سے بھی اتر جائے؟ ہم ہاسپٹل جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کئی لوگ ہیں جن کی ناک کی نلکیوں کے ذریعے غذا جاتی ہے، اور ایسے بھی ہیں جن کی ناک کی نلکیوں کے ذریعے بھی غذا نہیں جا سکتی، کیا کھا لے گا بندہ؟ اور پیچھے آپ نے دیکھا تھا یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ نے کتنا پیارا اصول دے دیا کہ جب حرام کا مال کھاؤ تو یاد رکھو تم آگ کے انگارے کھا رہے ہو۔ جب بندہ آگ کے انگارے کو یاد رکھے گا، اور اس کو میں نے اور آسان کر کے، کیونکہ بلا تشبیہ بلا تمثیل قرآن کی ہم کہ بندہ یہ سوچے کہ زہر کھا رہا ہے، زہر سے بندہ کتنا ڈرتا ہے، کھانے کو بتا دیا جائے تیرے لیے اس میں زہر ملا ہے، آپ بتائیے کتنی لذیذ خوشبو آ رہی ہو، لیکن بندہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ زہر ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑا زہر ہے کہ بندہ لوگوں کا مال کھا جائے۔ تو یہ جو مر جائے تو اس میں نیت بھی نہ رکھے کہ بعض لوگوں کا حصہ نہیں بھی بنتا اور وہ لڑتے ہیں کہ ہمارا حصہ بن رہا ہے، تو آپ علماء کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ ساری باتیں بتا دی، اور آخری بات جو میں کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں،
अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और हुजूर की इताअत पर जन्नत का वादा है और हुजूर की नाफरमानी पर जहन्नम की वईद है। तो इससे पता चला कि ये सारी बातें कुरान हमें सिखाता है। तो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करनी चाहिए। दुनिया की ये दौलत बहुत हकीर दौलत है, दूसरों की दौलत पे और वो मरने वाले की तमन्ना करना कि ये मरे तो इसकी दौलत में से हमें मिले, ऐसा बंदा कभी भी ना सोचे, क्योंकि क्या पता वो तो नहीं मरेगा, हम मर जाएंगे उसकी दौलत के लिए। तो ये हमें गौर करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करें और उसको राज़ी करते हुए दुनिया से चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने सुना उसे याद रखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह पाक जो कुछ हमने सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमें कुरान की मारिफत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें कुरान का नूर अता फरमा, कुरान के फैज़ हमें नसीब फरमा, कुरान की बरकतें अता फरमा। इस कुरान की बरकत से अल्लाह हम सब पर अपना रहम व करम नाजिल फरमा, अपना फजल व करम अता फरमा। हमें कुरान हकीम की सही समझ अता फरमा, हमें बाअमल बना दे, बाहया बना दे, बाकिरदार बना दे, हमारे अंदर से सारी बुराइयां दूर कर दे। अल्लाह इस दरस कुरान में जितने हाज़रीन मौजूद हैं इन सब पर अपना ख़ास फजल व करम नाजिल फरमा और इनकी झोलियों को, इनके दामनों को मुरादों से भर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि मुहम्मद व अला आलिहि।